السلام علیکم دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دوا تو اعضاء کے فعل میں کمی بیشی پیدا کر کے آپ کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور عارضی ایفیکٹ ہوتا ہے میڈیسن کا، کوئی بھی دوا ہے اور یہ جزء بدن نہیں بنتی۔ غذا ہی واحد ایسی چیز ہے جو انسان کے جزء بدن بنتی ہے اور جسم کے اندر اس کی قوتیں، انرجیز جو ہیں وہ جسم ان کو استعمال کرتا ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں صابر ملتانی صاحب اس طرح سمجھاتے ہیں کہ ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے اگر اور وہ دوا لینے آیا ہے تو آپ اس کو دوا ضرور دیں، بلکہ اس کو پورے 1 ماہ کی دوا دیں۔ اس میں معجون ہو سکتی ہے، اس میں سفوف ہو سکتا ہے، اس میں گولیاں ہو سکتی ہیں، کوئی کیپسول ہو سکتا ہے۔ اب یہ دوا آپ نے دے دی، دوا کا وزن اگر کیا جائے تو بہت زیادہ بھی اگر کسی مریض کو دوا دی جا رہی ہے تو 1 ماہ کی دوا جو ہے وہ 1 کلو ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ میکسیمم 1 kg اس دوا کا وزن ہوگا، جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اب اس کا اگر موازنہ غذا سے کیا جائے تو ایک نوجوان جو شخص ہوتا ہے وہ دن میں 2 یا 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کے ساتھ پھل وغیرہ کھا لیتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو اگر ملایا جائے تو بڑی مشکل سے ڈیلی کی جو 24 گھنٹے کی خوراک ہے وہ 3 کلو وزن بنے گا اس کا۔ اب 3 کلو وزن جو ایک دن کی خوراک کا ہے اور یہ 1 مہینے کی 90 کلو بنے گی، تو جو پورے 1 مہینے کی آپ دوا لے رہے ہیں اس کا وزن 1 کلو ہے، جبکہ غذا جو ہے وہ 90 کلو کم سے کم استعمال ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر میں بات کر رہا ہوں دیسی دوا کی، یعنی ہربل میڈیسن کی۔ ایلوپیتھک ادویات کی بات تو ہم کر ہی نہیں رہے نا، وہ تو چھوٹی چھوٹی گولیاں بھی جو ہیں وہ آپ کے جسم کی تباہی پھیر دیتی ہیں، آپ کے اندر ایسے ایسے امراض کو پیدا کرتی ہیں، ایک مرض کو ختم کرتی ہیں اور 10 امراض کا بیج بو دیتی ہیں جسم کے اندر، ان کی ہم بات نہیں کر رہے۔ صابر ملتانی صاحب یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ 1 کلو دوا کھاتا ہے 1 مہینے میں کسی بھی مرض، کسی بھی مسئلے کے لیے، اور اگر وہ اپنی 90 کلو غذا غلط کھا رہا ہے تو وہ 1 کلو دوا کیا اثر کرے گی؟ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوا کا یقیناً عارضی اثر ہوتا ہے، لیکن غذا جو ہوتی ہے وہ جسم کے جزء بدن بنتی ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ جو اہمیت دینی چاہیے وہ غذا کو دینی چاہیے۔ جو مزاج آپ کا ہے، جس مزاج میں بھی آپ ہیں، آپ عصبی مزاج میں ہیں، غدی مزاج میں ہیں، عضلاتی مزاج میں ہیں، جو مزاج، جو خلط، جو جسم کی کیفیت بڑھ چکی ہے، اسی قسم کی اگر آپ غذائیں کھاتے رہیں گے تو وہ خلط اور بڑھے گی اور اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ جیسا کہ فطرت کا ایک اصول ہے، جب بھی کوئی چیز اپنی حد سے زیادہ بڑھتی ہے، اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے، تو پھر وہ فائدہ مند نہیں رہتی بلکہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ عبادت کتنی اچھی چیز ہے، اپنے رب کی عبادت کرنا، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا، نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں کتنی اچھی چیزیں ہیں اور اللہ ان سے کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن دین نے ایک لمٹ رکھی ہے ہر چیز کی۔ اگر آپ نے اس لمٹ کو کراس کیا تو وہ آپ کے لیے وبال کا ذریعہ بنے گی، وہ آپ کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائیں گی، آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو اعتدال ہی زندگی ہے، اور دین بھی اعتدال سکھاتا ہے، فطرت بھی اعتدال سکھاتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو مزاج، جو خلط، جو کیفیت آپ کی بڑھ چکی ہے، اسی مزاج کی غذائیں، اسی مزاج کا ماحول آپ کو مزید بیمار کرے گا۔ آپ نے اس کو اعتدال کرنے کے لیے اس کے مخالف مزاج کی غذاؤں کو اپنانا ہوگا، ماحول چینج کرنا ہوگا، تاکہ جو چیز بڑھ چکی ہے جسم کے اندر وہ اعتدال پر آئے، جو چیز کم ہو چکی ہے وہ اپنی تکمیل پر آئے۔ تو اس طریقے سے آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کے جو آج کل ڈائٹیشن اور نیوٹریشنسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بیٹھے جہالت پھیلا رہے ہیں، انتہا درجے کی جہالت پھیلا رہے ہیں، اور بڑے بڑے شوز، پوڈ کاسٹ اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر یہ جہالت پھیلا رہے ہیں کہ غذا جو ہوتی ہے اس کا جسم پر کوئی تاثیر نہیں ہوتی، کوئی مزاج نہیں ہوتا، یہ تو بس پرانی باتیں ہیں جی، اور ایک تھرموجینک ایفیکٹ ہوتا ہے عارضی طور پر، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ تو اتنی جہالت کے اعلیٰ درجے پر یہ فائز ہیں، ان کا یہ دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ آپ، ایک جو شخص ہے وہ بالکل صحت مند ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے ایسا کیا کیا ہے جو وہ بیمار ہو گیا؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن سب سے بڑا فیکٹر غذا ہوتی ہے۔ غلط غذا
بغیر مزاج کو، بغیر تاثیر کو دیکھے سمجھے، اپنے مزاج کو جانے بغیر غذا کا استعمال کرنا، اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ غذاؤں کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اگر نہ کی جائیں تو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر کا موسم، آپ کے اندر کی کیفیت، آپ کے اندر کا ماحول، جسم کے اندر کا ماحول بدل چکا ہے تو غذاؤں کو بدلنا پڑے گا۔ اگر آپ کے اندر سردی کی زیادتی ہو رہی ہے تو یقیناً سرد چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بڑھی ہوئی سردی کو اعتدال پر لانے کے لیے آپ کو حرارت سے کام لینا پڑے گا۔ ابھی یہ تلا ڈائٹیشن جو ہے یہ بڑا مشہور ہوئے ہیں جناب، اور یہ سب لوگوں کو ہر چیز الاؤ کر رہے ہیں۔ بوتل بھی الاؤ ہے، آپ نے اپنے میٹھے کی ضرورت پوری کرنی ہے تو آپ کولڈ ڈرنک پی لیں۔ آپ چکن ان کے لیے ایک بڑا اچھا پروٹین سورس ہے۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سب چیزیں کھا سکتے ہیں، کوئی چیز منع نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے۔